بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس وسیع و عریض کائنات کی کوئی ایسی حد بھی ہے جہاں پہنچ کر مخلوق کا سفر ایک خاص مقام پر جا کر رک جاتا ہے؟ ایک ایسا مقام جس کا ذکر خود قرآن مجید نے کیا، ایک ایسا مقام جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے عظیم سفر پر پہنچے، ایک ایسا مقام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی، یعنی سدرۃ المنتہی کے پاس۔ یہ صرف ایک درخت کا نام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سدرۃ المنتہی کا کیا ہے، یہ کہاں ہے، اس کا ذکر قرآن میں کس انداز میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا، وہاں کتنے دریا تھے، جنت سے اس کا کیا تعلق، اور سب سے بڑھ کر سدرۃ المنتہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور نماز کی اہمیت کے بارے میں کیا سبق دیتی ہے۔ تو آئے اس ایمان افروز واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس نام کو سمجھتے ہیں۔ سدرہ عربی زبان میں ایک درخت کو کہا جاتا ہے، اور منتہی کا مفہوم انتہائی حد سے آخری حد کے قریب ہے، اس لیے اسے سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہی کے پاس، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ حد سے بڑی، اور اس کے بعد فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے سدرۃ المنتہی معمولی مقام نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک مقام تھا۔ معراج کا عظیم سفر، سدرۃ المنتہی کا ذکر سمجھنے کے لیے ہمیں معراج کی سفر کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم سفر عطا فرمائے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سفر کا ایک حصہ اسریٰ تھا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آسمان سے گزرے، پھر ہر آسمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سفر صرف آسمانوں سے گزرنے کا سفر نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں دیکھنے کا سفر تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس سفر کی تفصیل بیان ہوئی، اور ساتویں آسمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہی کی طرف لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہی پر پہنچنے کا منظر اب ذرا تصور کیجیے، وہ مقام جہاں دنیا کی آنکھ کبھی نہیں پہنچی، وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ قرآن اس مقام کا ذکر کرتا ہے، مگر اس کا مکمل کیفیت ہماری انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم سدرۃ المنتہی کی اصل شکل و صورت کیسی تھی، ہمیں اس کی وہ حقیقت معلوم نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، اور یہی ایمان کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی سچی خبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سدرۃ المنتہی کے پتے اور پل، صحیح بخاری کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہی کے بارے میں فرمایا اس کے پل بڑے برتنوں جیسے ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ یہ تفصیل اس درخت کی عظمت اندازہ، لیکن یہاں ایک بہت بات اہم ضروری ہے، ہمیں ان الفاظ کو اپنی دنیاوی درختوں کے پیمانے سے مکمل طور پر ناپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عالم غیب کی چیزیں، دنیا کی درخت اور جنت آسمان کے مخلوقات ایک جیسی نہیں ہے۔ ہم اتنا ہی مانتے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور جہاں تفصیل نہیں بتائی گئی وہاں اپنی طرف سے کہانی نہیں بناتے۔ سدرۃ المنتہی کی چار دریا، سدرۃ المنتہی کے بارے میں صحیح حدیث میں آنے والی بہت دلچسپ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں چار دریاؤں کا ذکر فرمایا، دو ظاہر تھے، دو پوشیدہ۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے ظاہر دریاؤں کے بارے میں نیل اور فرات کا ذکر، جب دو پوشیدہ
دریا جنت کے تھے۔ ذرا سوچے، ایک طرف وہ مقام جہاں جنت کے دریاؤں کا ذکر، دوسری طرف وہ عظیم مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دودھ، شہد اور شراب کے پیالے۔ معراج کے اس موقع کے روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ، شہد اور شراب کی برتن پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا اختیار فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ نے فرات کو اختیار کیا۔ یہاں شراب سے مراد دنیا کی حرام شراب اور اسے پینا اسلام میں واضح طور پر حرام ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے مطابق راستہ پسند فرماتا ہے۔ بیت المعمور، سدرۃ المنتہا کے ذکر کے ساتھ ایک اور عظیم مقام کا ذکر آتا ہے، البیت المعمور۔ یہ آسمانوں میں سے ایک مقدس گھر ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کا مشاہدہ فرمایا۔ یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عبادت کے مقدس مقامات رکھے اور آسمان پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، یعنی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نظام قائم ہے۔ نماز کا عظیم تحفہ۔ اب آتے ہیں معراج کے سب سے بڑے سبق کی طرف، نماز۔ معراج کے سفر میں امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا حکم عطا فرمائے۔ روایت میں آتا ہے ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس کے آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن آخر 50 نمازوں کو رکھا گیا، پانچ نمازوں کو رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ پر کتنی بڑی رحمت ہے، دن میں سے 5 نمازیں لیکن آخر 50 کا۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان 5 نمازوں کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، موبائل کے لیے وقت نکالتے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے وقت نکالتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اور کبھی وہ 5 منٹ پورے نماز کا وہ وقت ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز صرف ایک فرض نہیں، نماز وہ عظیم تحفہ ہے جو معراج کی سفر سے امت کو ملا ہے۔ سدرۃ المنتہا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سدرۃ المنتہا کی حقیقت پر غور کریں تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے کائنات میں رہتے ہیں جس کا پورا علم ہمیں نہیں، ہم زمین کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے، پھر آسمانوں کی حقیقت کیسے جان سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ قرآن کہتا ہے، یعنی یقیناً انہوں نے اپنی رب کی بڑی بڑی نشانیوں سے بعض نشانیاں دیکھی۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز دیکھ لی، فرمایا انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے جہاں انسانوں کی زندگی اور موت لکھی جاتی ہے؟ سوشل میڈیا پر سدرۃ المنتہا کے بارے میں بہت سی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس درخت پر تمام انسانوں کی زندگی اور موت لکھی جاتی ہے، یعنی اس درخت پر ہر انسان کا نام اور اس کی پوری زندگی لکھی ہے، لیکن ہمیں ایسی باتیں بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن اور صحیح حدیث میں سدرۃ المنتہا کے بارے میں کچھ تفصیلات واضح طور پر ثابت ہیں، ہمیں انہی کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ وہاں پر انسان کی زندگی، موت، شادی، رزق یا مکمل تقدیر لکھی ہوئی اس مخصوص انداز میں قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تقدیر کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے، اس لیے ہمیں ایسی باتوں کو حقیقت بنا کر پیش کرنا نہیں چاہیے جس کی مضبوط دلیل موجود نہ ہو۔ کیا سدرۃ المنتہا جنت کا درخت ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے انہا جنت الماوا، یعنی اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس سے سدرۃ المنتہا کی مقام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہر تفصیل اپنی طرف سے شامل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اتنا ہی کہیں گے جتنا قرآن میں واضح حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ ہمیں دینی باتیں بیان کرنے کا صحیح طریقہ آتا ہے۔ ایک حیرت انگیز بات سدرۃ المنتہا کے بارے میں قرآن سدرۃ المنتہا کے بارے میں قرآن کا اندازہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، یعنی جب سدرہ پر چھا رہا ہے کچھ کے چاہ رہا تھا،
جب سدرا پر چاہ رہا تھا جو کچھ کے چاہ رہا ہوتا۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تفصیل نہیں بتاتی، شاید یہ اسلام کے مقام کی عظمت کا حصہ ہے۔ انسان ہر چیز جاننا چاہتا ہے، وہ پوچھتا ہے وہ درخت کیسا تھا، کتنا بڑا تھا، اس کے رنگ کیا تھے، اس کے پھل کیسے تھے، وہ کہاں واقع تھا، اس کے اوپر کیا تھا۔ لیکن قرآن ہمیں ایک مقام پر روک دیتا ہے، کیا گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ غیب کا علم ہے، جو بتایا گیا ہے اسے مان لو، اور جس کی تفصیل نہیں بتائی گئی اس کے پیچھے اپنی کہانیاں نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ قرآن ایک بہت خوبصورت آیات ہے۔ ما زغل بصر وما طغی، نہ نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، توجہ اور عظیم مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسا عظیم منظر، اسے حیران کر نشانیاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ آج ہمارا دل اور نگاہ دنیا کی طرف بھٹکتی رہتی ہے، کبھی مال کی طرف، کبھی لوگوں کی زندگی کی طرف، کبھی دوسروں کی کامیابیاں دیکھ کر، کبھی سوشل میڈیا کی چمک دمک دیکھ کر ہماری نگاہ ہر طرف بھٹکتی ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی مشکل ہے، شاید آپ یہ ویڈیو کسی مشکل وقت میں دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کے گھر میں پریشانی، شاید آپ مالی مشکلات میں ہیں، شاید آپ کسی بیماری یا آزمائش سے گزرے، شاید آپ کی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو معراج کا واقعہ ایک اہم پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش کے بعد اپنی نشانیاں دکھا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سخت آزمائشیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جس کا تصور بھی انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج کی پریشانی کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے آج مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے ہر کل کا راستہ موجود ہے۔ سدرۃ المنتہا کا سب سے بڑا سبق، اگر آپ اس پوری داستان کے ایک جملے میں بیان کریں گے تو یہ سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہم اپنی محدود دنیا میں رہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری آخری حقیقت ہے، لیکن معراج ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جس رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، وہ رب آپ کی مشکل بھی آسان کرا سکتا ہے۔ جس رب نے 5 نمازوں کو 50 کا اجر عطا فرمایا، وہ رب آپ کی چھوٹی سی نیکی کو اپنے آپ بہت بڑا بنا سکتا ہے۔ جس رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم نشانیاں دکھائے، وہ رب آپ کے لیے بھی وہاں سے راستے کھول سکتا ہے جہاں آپ نے کبھی سوچا نہ ہو۔ تو بہنوں بھائیوں، سدرۃ المنتہا کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن میں بیان کیا گیا ایک عظیم مقام ہے۔ یہ معراج کے عظیم سفر سے جڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دیکھی۔ وہاں کے بارے میں صحیح حدیث میں عظیم درخت، اس کے پھل اور پتے، 4 دریا، بیت المعمور اور دوسرے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے، غیب کے بارے میں وہی بات کریں گے جو قرآن اور صحیح و سنت سے ثابت ہو۔ اپنی طرف سے ایسی تفصیلات شامل نہ کرے جس کا کوئی متبادر دلیل نہ ہو۔ اس واقعے کا سب سے بڑا تحفہ یاد رکھیں، نماز۔ اگر آپ نماز کمزور ہو گے تو آج سے اسے مضبوط کریں۔ اگر آپ نماز میں سستی کرتے ہیں تو آج سے کوشش کریں۔ اگر آپ نے فجر چھوڑنے کی عادت بنا لی تو آج سے بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کا تعلق معراج کے عظیم واقعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نماز وقت پر ادا کرنے والا فرمائے، ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں غیب کے بارے میں سچی اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔